قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے مدینہ پاک کی حاضری، مدینہ منورہ۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، اس شہر کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں حاضری دینے سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جو حج تو کرے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، اور کس قدر یہ حاضری بابرکت حاضری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے، میرے مزار پر انوار کی زیارت کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عشاق یقیناً مکہ مکرمہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، حج کی سعادت بھی پاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک صدا یہی لگتی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف پانے والے ان کو ملتا کیا ہے؟ کیا چیز انہیں عطا کی جاتی ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ 5ویں پارے میں، وہاں سے ہم اپنا یہ درس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ مرشد کے ناظرین غور کیجئے، توبہ اللہ رب العالمین نے ہی قبول فرمانی ہے اور اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
لیکن یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور جاؤک آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا وہ پائیں گے۔ یعنی بارگاہ رسالت کی حاضری یہ اس قدر آدمی کے لیے دنیاوی فوائد تو ہیں، لیکن اخروی فوائد اس کو یہ حاصل ہوں گے کہ بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اپنے حکم کے اعتبار سے تا قیامت لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی کے وہ عظیم پہلو اور عظیم احکام موجود ہیں کہ آدمی قیامت تک کے افراد، اگرچہ اپنے واقعے کے اعتبار سے یہ خاص ایک موقع کے مطابق یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور یہ کلام جو ہے وہ فرمایا گیا، لیکن اس حکم کے اعتبار سے قیامت تک کے لوگ اس میں شامل ہیں، آنے والے سب اس میں شامل ہیں کہ جب گناہ ہو جائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اور جب قبول فرمائے گا تو پھر گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان پر بڑی رحمت فرمائے گا، ان پر رحمت فرمائے گا، ان پر اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گا۔ منشن کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا حکم صحابہ بھی اور بعد کے افراد بھی اس کا مطلب تا قیامت کے لیے لیتے تھے۔ میں آپ کو ایک روایت کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر ایک اعرابی شخص آتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، کیا عرض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو وہ تلاوت اعرابی شخص کرتا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آ جائیں تو وہ اعرابی عرض کرتا ہے میں حاضر ہو گیا، قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں، آپ میرے لیے سفارش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے، اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ آ کے عرض کریں اور یہاں بشارت مغفرت کی پائیں۔ علماء نے لکھا بالکل وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے تحت کلام کیا۔ ایک تو فرمایا یہ آیت مبارکہ سے وسیلے کا بھی ثبوت ہے، وسیلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے کو جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عمل
بھی وسیلہ ہے. کوئی نیک عمل کرتا ہے انسان تو وہ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ کا قرب پانے کا، وہ بھی ایک وسیلہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت پانے کا. اور جہاں اعمال کو وسیلہ بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. اور صبر اور نماز دونوں سے جو مدد چاہنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں غیر اللہ ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے حکم پر ہی انسان اس سے بھی استعانت چاہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، انبیاء، اللہ کے رسول، اور پھر ان تمام میں ذی مرتبہ، ذی وقار، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، وہ کیوں نہیں وسیلہ ہو سکتے ہیں؟ ان کی ذات کیوں نہیں وسیلہ ہو سکتی؟ ان کے مزار پر انوار پر حاضری آدمی دیتا ہے اس نیت کے ساتھ دیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ سے جب ان سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہے، خلیفہ ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا ان کے روزے کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہی منہ کر کے دعا مانگو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف. کیوں؟ کہتے ہیں تمہارے جد امجد یعنی آدم علیہ السلام کا بھی یہی وسیلہ رہے، اور تمہارا بھی یہی وسیلہ ہے. اللہ اکبر. یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کی محبت کے تذکرے اور باتیں. صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، مدینے کے اندر قحط کا سماں ہے، بارش نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے، جو قبر شریف، مزار شریف جس کمرے میں، حجرے میں ہے نا، تو اس کی چھت پر یہ چیزیں ہٹا دو. اس وقت چھتیں ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ابھی ہمارے ہاں پوری مضبوط لینٹر ڈلے ہوئے، اس طریقے سے چھتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ چھتیں عام ہی ہوتی تھیں. اس پر لکڑیاں رکھی جاتی تھیں، درختوں کے پتے، چھالیں، اس طرح کی چیزیں رکھ کر ایک سایہ بنا دیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہٹا دو. اور جب یہ ہٹے اور آسمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف، قبر مبارک، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، صحابہ نے ایسے کیا. جب ایسا کیا تو گویا کہ آسمان نے جیسے ہی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی. بارش برسی، یہ حدیثوں میں موجود ہے. جی ہاں، صحابہ کرام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ انہوں نے ان سے پوچھا. تو بارگاہ رسالت کی حاضری وہ اس لیے محبوب ترین عمل ہے کہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری، آدمی حج کرے اور حاضر نہ ہو، یہ بہت بڑی جفا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسے ناجائز اور گناہ لکھا ہے. خود امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ مدینہ شریف جب گئے تو یعنی دوسرے حج کے لیے جب آپ گئے تو آپ کی طبیعت ناساز تھی. مکہ مکرمہ میں آپ بیمار تھے اور سخت آپ علیل تھے، اس وقت بخار تھا سخت آپ. اور آج تو یہ بڑے سکون سے سفر ہوتے ہیں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں تو وہ بھی بڑی لگژری اور اچھی بسیں ہیں. ٹرین کے ذریعے بھی چند گھنٹوں میں جو ہے وہ یہ سفر کر کے انسان جو ہے وہ وہاں پہ
پہنچ جاتا ہے، بس کے ذریعے بھی جاتا ہے تو چند گھنٹے ہی لگتے ہیں اس کو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ جاتا ہے 4 گھنٹے 3 گھنٹے میں بس اوقات وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا، اونٹوں پر، سواریوں پر، کھچروں پر یہ سواریاں تھیں، اور اسی کے ذریعے لوگ جاتے تھے۔ عرب کی گرمی، پھر ساتھ ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ جگہ بجگہ ہوٹل ملیں، پانی ملیں، کنویں مل جائیں، ایسا بھی نہیں۔ ایک کمال ہے ان کے اندر، کیسا عشق ہوتا تھا، کیسی محبتیں تھیں۔ اعلیٰ حضرت سے علماء نے عرض کی، حضور آپ اب جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، بخار ہے، آپ جو ہے وہ آرام کیجئے، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو حج کے لیے ہی آیا ہوں، اس لیے کہ حضور کے روزے پر حاضری دوں گا۔ اللہ اکبر، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، یعنی حاضری تو میری بارگاہ رسالت میں دینے کا وہ مقصد تھا۔ فرض حج ہے وہ پہلے کر چکا۔ حدیث پاک پھر آپ نے بیان کی کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی، حج کرے اور نہ جائے یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ حضور یہ حدیث پاک آپ نے ایک دفعہ عمل کر لیا، اس پر ہو گیا؟ فرمایا نہیں، میرے نزدیک اس پر عمل کرنا وہ ہر حج کے بعد، یعنی حج کرے زیارت کرنا، اس کا حکم وجوب کا حکم ہے میرے نزدیک۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف اختیار کر لیا ہے۔ کیسے کیسے عاشق تھے یہ تو تھے، لیکن قرون اولیٰ کے جو شاخ تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان، بلکہ علماء نے لکھا صحابہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ ایک باب وہ صحابہ پر ہی خاص تھا، گویا کہ انہی پر ہی بند ہو گیا، یعنی ایسا عشق بعد کے لوگوں میں اس کی مثال مل جائے۔ فرمایا ایسا نہیں، وہ ایسا باب تھا گویا کہ وہیں کلوز ہو گیا، وہیں بند ہوا۔ کعبے سے بھی محبتیں ہیں، پیار ہے، عظمتیں ہیں کعبے کی، لیکن کعبہ جن کی وجہ سے ملا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ جس شہر کی قسمیں ذکر فرمائے، کس وجہ سے قسم؟ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ شہر کی عظمتیں جو ہیں وہ مکین کے اعتبار سے ہیں۔ مکان اگر مبارک بنتا ہے تو مکین کے اعتبار سے، اس میں رہنے والے کے اعتبار سے، اس نسبت کے اعتبار سے ہے۔ اور اللہ قسم ذکر فرما رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہاں مسجد الحرام ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، جبکہ قرآن اسے بیان فرما رہا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ وہاں ہیں، قرب میں مینا اور عرفات کے میدان ہیں، یہ ایسی بابرکت جگہیں ہیں، لیکن رب قسم ذکر فرما رہا ہے، کس وجہ سے فرما رہا ہے؟ حجر اسود بھی وہاں ہے، حتیم کعبہ بھی وہاں ہے، سب کچھ ہے، کعبہ بھی موجود ہے وہاں، لیکن مکہ شہر کی قسم ذکر فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ اور وہ محبوب جب مکے میں رہتے تھے، مکے کی بھی عظمتیں تھیں اور ہیں، پھر وہی محبوب ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے اور اللہ سے دعا مانگ کر گئے، یا اللہ یہاں کے لوگ اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں نہ جاتا،
لیکن میں اب چاہ رہا ہوں اے اللہ تیرے نزدیک جو محبوب جگہ ہے اب مجھے اس طرف لے جا۔ تو مدینہ کے مکی بنے، اس مدینہ طیبہ طاہرہ، اس طرف پھر آپ کی ہجرت ہوئی، اور پھر وہاں جا کر بھی آپ نے دعا مانگی۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مکے کے لیے تیرے ابراہیم نے دعا مانگی، ابراہیم تیرا بندہ ہے، تیرا رسول ہے، تیرا خلیل ہے، اس نے مکے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے بکثرت دعائیں مانگی، مکے شہر کو آبادی کے لیے، مکے شہر کے رزق کے لیے، مکے شہر میں لوگوں کے آنے کے لیے، اس طرف لوگوں کے دلوں کا میلان ہو جائے، دعائیں مانگی۔ آپ نے بالکل دعائیں مانگی مدنی چینل کے ناظرین۔ جس وقت آپ اپنے اہل کو آپ نے مکہ مکرمہ میں آپ نے چھوڑا، اور اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اس وقت جو ہے وہ اس طرح نہیں تھی، کیونکہ بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کعبہ یعنی کعبہ پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن مختلف اوقات میں اس کی عمارت کی پھر تعمیر کی گئی۔ تو اب جیسے قوم نوح پر سیلاب کا وہ سلسلہ ہوا تو پھر اس کی عمارتوں کو اٹھا لیا گیا، پوری دیواریں اٹھا لی گئیں، تو بعد میں تعمیر ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بڑی مشہور تعمیر ہے۔ تو آپ نے وہاں دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دعا مانگی، اے اللہ یہاں میں نے جو ہے وہ اپنے گھر میں سے، گھر والوں میں سے کچھ کو، اپنے اہل میں سے کچھ کو جو ہے وہ میں نے یہاں ٹھہرا دیا ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرا عزت والا گھر ہے یہاں، اے اللہ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے۔ آج لوگ دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، الحمدللہ مکے جانے کی تمنا رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، خواہش ہے۔ پھر وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو رزق پھلوں میں سے عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بنے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابراہیم تیرا بندہ خاص، تیرا رسول، تیرا خلیل، اس نے مکے کے لیے دعا مانگی تو تیرا حبیب مدینے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جتنی برکتیں ابراہیم کے کہنے پر مکے میں عطا فرمائی، اے اللہ اتنی برکتیں اور اس کے ساتھ ہی اتنی ڈبل اور برکتیں یہ مدینہ پاک میں عطا فرماتے ہیں۔ حضور ان دعا مانگی مدینہ طیبہ کی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ عظیم جو ہے وہ قرب والی باتیں ہیں، اور یہ ضرور دینی چاہیے۔ حج کا کوئی رکن مدینے میں نہیں رکھا گیا، حج کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں حج میں مینا میں بھی جاتے ہیں، عرفات میں بھی جا رہے ہیں، مزدلفہ میں بھی جا رہے ہیں، رمی جمرات بھی کر رہے ہیں، طواف زیارہ بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کہاں ہے؟ حرم کی حدود میں یا حرم کے ارد گرد ہیں۔ عرفات میں جا رہے ہیں، مزدلفہ ہے، مینا ہے، یعنی سب کچھ مکے اور اس کے ارد گرد ہے۔ مدینے میں کوئی رکن نہیں ہے حج کا کہ اب ایک رکن جا کے مدینے میں ادا کرنا ہے۔ اگر ہوتا تو پھر سارے جاتے اور یہی کہا جاتا کہ حج کا رکن ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب مدینے جاؤ تو اس لیے جاؤ کیونکہ رکن تو سارے پورے یہاں ہو چکے ہیں، اب مدینے جاؤ تو صرف سرکار کے لیے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری کی نیت بنا کر جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو رہے، اور اس آیت مبارکہ کو ذہن میں نقش کرتے ہوئے جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جا کر اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ عشاق تو یہ طلب رکھتے ہیں مدینے میں ہمیں موت بھی آ جائے، جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے، کیونکہ جو مدینے میں جس کو موت آئے گی حضور اس کی شفاعت کریں گے، حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ بروز محشر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں ابو بکر اور ایک ہاتھ میں عمر کا آپ ہاتھ لیے ہوئے ہوں گے، اور پھر اہل بقیع ان کو اٹھایا جائے گا جو بقیع کے اندر مدفون ہوں گے۔ تو اس شاک تو موت مانگتے، عمر فاروق دعائیں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتی فی بلد حبیبی، اے اللہ شہادت کی موت ہو اور مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ کہ موت ہو بھی کہاں، مدینہ میں تیرے محبوب کے شہر میں ہو۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی۔ بظاہر صحابہ سمجھتے تھے کہ عمر دعا تو کرتے ہیں، لیکن اب مدینے کے اندر اسلام کا غلبہ ہے، اب بظاہر کوئی جنگ والی صورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی کہ مدینہ منورہ میں مصلی رسول پر مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں آپ پر وہ حملہ ہوا اور اسی میں آپ نے شہادت پائی، اور پھر قرب خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہوا کہ حضور کے قرب میں آپ کو جگہ جو ہے وہ تدفین کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عطا فرما دی۔ تو عشاق الحمدللہ لاکھوں لاکھ حج کرنے سے پہلے ہی مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضری دے کر پھر حج کے جو ہے وہ مناسک ادا کرتے ہیں، اور لاکھوں حجاج ایسے ہیں الحمدللہ جو حج کی سعادت پانے کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں وہ جاتے ہیں اور یہ حاضری دیتے ہیں۔ مشاہد کے ناظرین، اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، رب بار بار ہمیں بھی کعبہ معظمہ، حرمین طیبین، حج و عمرہ کی بھی سعادتیں عطا فرمائے، کعبہ معظمہ کی بھی زیارتیں عطا فرمائے، عبادت کی توفیق وہاں ہمیں عطا فرمائے، اور مدینہ پاک میں حاضری کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ سعادتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور کاش وہ ذوق نصیب ہو جائے جاتے ہوئے مدینہ پاک میں حاضری دیتے ہوئے، وہ ذوق جو ہے وہ نصیب ہو جائے کہ انسان اس عشق اور محبت کے ساتھ جائے۔ کاش وہ حضرت جامی کے عشق کا کچھ جو ہے وہ حصہ نصیب ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذوق والی کیفیات میں سے کوئی حصہ نصیب ہو جائے کہ جس انداز سے جاتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معصور ہو گئے، ان کو روک دیا گیا، اور فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا مکے میں جاؤ اور مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، اس دفعہ تو ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ نے کرنا ہے تو کعبہ ہے، آپ طواف کریں، اپنا عمرہ مکمل کریں۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں حضور سے کہ عثمان بڑے نصیب والے نکل آئے، رش کرنے لگے کہ وہ تو مکے میں جا کر طواف کر رہے ہوں گے، خوب ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے جو ہے وہ یہ گمان نہیں ہے کہ عثمان میرے علاوہ خود جو ہے وہ طواف کعبہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عثمان واپسی آئے تو لوگ انہیں مبارکیں دینے لگ گئے، ان پر رش کرنے لگ گئے، تو انہوں نے بڑا عشق بھرا جواب دیا، کہا خدا کی قسم اگر میں 1 سال تک بھی مکے میں رہتا، 1 سال،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پر وہ ٹھہرے رہتے اور میں 1 سال تک وہاں رہتا، میں طواف پھر بھی نہ کرتا، اور ابھی بھی نہیں کیا میں نے، مکے جا کر بھی پھر واپسی آ گئے۔ یہ ان کا عشق تھا۔ تو کیسا یہ عشق رسول تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ تو کعبہ کی اپنی عظمتیں، مدینہ منورہ کی اپنی عظمتیں اور اپنی شانیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر ضرور حاضری دیں، اس سعادت سے کبھی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی جائیں، عمرہ کے لیے بھی جائیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، عام معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب وہاں حاضری دیں تو بڑے باذوق اور باادب طریقے سے ان عشاق کے انداز کو اپنانے کی کوشش کیجیے جس طرح وہ حاضری دیتے ہیں۔ قبلہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی حاضری کے مناظر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، سوشل پیجز کے ذریعے بھی آپ تک جو ہے وہ پیغام پہنچتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک عشق والا انداز وہ سکھا رہے ہیں کہ وہاں سب جو ہیں وہ ایک غلام کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں، اور یقیناً حضور کی غلامی کا صدقہ ہی ہے اللہ نے دنیا میں انہیں اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم بھی حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ کاش روتے روتے یہ حاضری ہو بارگاہ رسالت میں، مدینہ طیبہ میں جب تک رہیں کوئی بھی کسی چیز پر شکوہ شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی کسی پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے بھی ثواب اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ نہیں یہاں آ کر اس کے شکوے شکایت، بلکہ حج کے پورے سفر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ آدمی وہاں سے آئے اور پھر یہاں آ کر جو ہے وہ لوگوں کو طرح طرح کی باتیں، شکوے شکایات، ایسی کچھ نہیں۔ محبت والی باتیں کریں کہ ہماری گفتگو سے کسی کے دل کے اندر کعبے کی محبت بیٹھے، ہماری گفتگو سے کسی کے دل میں مدینہ طیبہ کی دل میں جو ہے وہ محبت آ جائے، یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعرات ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سیکھا، آج سمجھا، اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی